بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ 2020 کا سورج بالآخر غروب ہوا، کئی دکھ دے گیا، بہت سارے قیمتی لوگ ہم سے اس سال بچھڑ گئے اور خاص طور پر پاکستان بلکہ پوری دنیا وبا کے شکار رہی۔ کرونا کی شکل میں ایک ایسی بیماری ہم پر آن پڑی جس سے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جو سانحات ہیں، یہ جو وبائیں ہیں، ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ ہم نے ان چیزوں سے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنے لیے استغفار کتنی کی؟ اور 2021 کی آمد ہے کہ کل 2021 کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اپنی خود احتسابی کیا کرنی ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے معروف روحانی اسکالر جناب سرفراز شاہ صاحب نے۔ خوش آمدید سرفراز صاحب آپ کو پروگرام میں حرف راز میں۔ بہت مہربانی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ صاحب جیسے کہ میں بریک پہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا ایک خاص وبا جو کرونا کا نام دیا گیا اس کی زد میں رہی، اور بحیثیت ایک پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح اس کا شکار نہیں کیا، ہم بہت حد تک اس سے محفوظ رہے۔ یہ کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم رہا اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر؟ کیا وجوہات تھیں اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ اللہ سے کتنی اور لو لگانی ہے کہ جہاں پہ کہاں پہ ہماری کوتاہیاں رہیں، اور آنے والے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی سادہ بات ہے، میں آپ اور یہ مقبول جان صاحب ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بلیسڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عذاب سے نجات مل گئی ہے۔ بے شک اس طرح کے عذاب جیسے ہم سے پہلے مختلف قوموں پر آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے اس سے بچ تو گئے ہم عذاب سے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جہاں ہم تھوڑا سا لاپرواہی میں اوور بورڈ ہونے لگتے ہیں تو رب تعالیٰ کندھے سے ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑتا ضرور ہے، اور پھر ہماری آنکھ اگر کھل جائے تو بچ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ رب تعالیٰ نے پاکستانیوں پہ کچھ خاص کرم اور رحمتی فرمائی کہ کرونا کا اس طرح سے ہم شکار نہیں ہوئے جیسے ہمارے ارد گرد کے ممالک میں وبا نظر آتی ہے۔ ہمارے جو مشرقی پڑوسی ہے وہ آج بھی بڑی بری طرح کورونا کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اور بڑی ہیوی قیمت ادا کر رہا ہے، انسانی قیمتی جانوں کی صورت میں۔ اس کی معیشت کس طرح بیٹھی ہے، اب وہ اگلے 15-20 سال شاید کھڑا نہ ہو سکے۔ اسی طرح اور دوسرے پڑوسی بہت شدت سے اس کا شکار ہو گئے، تو اللہ نے ہم پہ کوئی خاص کرم کیا۔ اب اس کو ہم دو پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک تو ہے ہماری سائنٹیفک اینگل ہے اس کا، اور دوسرا اینگل ہے ہمارا روحانی، دینی اور روحانی۔ سائنٹیفک پہلو تو اس کا ایک سامنے ہمارے نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں، سور کا گوشت تو بالکل نہیں کھایا جاتا ہمارے یہاں، اس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ الکوہل ہے، بڑی حد تک بچے ہوئے ہیں، بہت بڑی لیمیٹڈ سکیل پر۔ میجر ٹوٹلر ہے، بحثیت امت میجر ٹوٹلر ہے۔ اسی طرح کچھ اور ہمارے یہاں ایسی بری عادات کم ہیں جو مغرب میں اور ہمارے مشرق میں جی ہاں زیادہ مل جاتی ہیں۔ سیریل کلر کوئی نہیں ہم میں، کوئی تو اس طرح وہاں ہے۔ اس کی وجہ سے جراثیم ہمارے اندر اس طرح سے نہیں پھیل پائے جیسے ان علاقوں میں پھیلے۔
روحانی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک بڑی سادہ بات ہے، اگرچہ دنیا کا کوئی علم اس بات کو پروو نہیں کر سکتا. آپ ارتھمیٹک لے لیجئے، میتھمیٹکس لے لیجئے، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، کوئی لے لیجئے، کسی فارمولے سے یہ پروو نہیں ہوگا کہ دینے سے بڑھتا ہے. صحیح. ہر علم آپ کو یہ کہے گا کہ دینے سے گھٹتا ہے. ٹھیک. لیکن جو ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے زندگی کا سب کا، وہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو دینے میں یقین رکھتا ہے اس پر رسک بڑھتا ہے، ٹھیک. اور کئی گنا ہو کے بڑھتا ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ مفلسی اور مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو. اللہ اکبر. تو ہمارے ملک کے اندر اب یہ تو ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ خیرات کرنے والے ممالک میں ہمارا نام سر فہرست ہے. بالکل ٹھیک. میکسیمم خیرات ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس عادت کی وجہ سے ہم پہ کرم کیے رکھا کہ ہمارے یہاں اور سوشل ایولز ہیں ہمارے یہاں، لیکن صدقہ و خیرات بڑے وسیع پیمانے پر ہم کرتے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 100-200 سال سے جو ہم سنتے آ رہے تھے عذاب کی تھیوریز کے اوپر اعتراضات جو تھے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 بڑی طاقتیں چنی جو عالمی طاقتیں تھیں کہ ان پہ ڈالوں گا عذاب. امریکہ کو چنا، فرانس کو چنا، برطانیہ کو چنا، چین کو چنا، روس کو چنا، یہاں سے ہمارے انڈیا ابھرتے ہوئے سنا. پہلی دفعہ یہ تھا کہ جو نافرمان قومیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں نہیں ڈالتا، پھر اس کو چنا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ہمیں جو چھوٹ دی گئی ہے، کیا واقعی ہم نے اس چھوٹ کے اوپر اللہ کا احسان ادا کیا ہے؟ سر یہ بس شکر ادا کیا ہے. پہلے تو اس بات کو لے لیجئے. ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بڑے خوبصورت 2 باتیں کہی تھیں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں دہری، وہ ان کو غلط ثابت کر دیا رب نے. اور یہ سنت رب ہے کہ جو بھی اس کا فرمان ہے اس کو ثابت ضرور کر دیتا ہے سونر اور لیٹر. بالکل. اس کے یہاں وقت کا سکیل مختلف ہے، نہ صرف مختلف ہے بلکہ انسانوں میں اننون ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہ ٹائم سکیل اس کا ویری کر جاتا ہے، لیکن وہ پروف ضرور کرتا ہے اپنی بات کو. اسی طرح یہ تو ہمارے دیکھے کی بات ہے. چند مہینے پہلے ایک بیان میری نظر سے گزرا صدر امریکہ کا، اور انہوں نے ہمارے بردر اسلامی ملک پڑوسی ہمارا، اس کو کہا کہ میں اسے نیست و نابود کر دوں گا. یہ چند مہینے پہلے کا بیان تھا. اور عجیب اتفاق دیکھیے، اس کے فوراً بعد یہ کورونا پھیلا. یہ ایسا رب تعالیٰ نے ایک سبق دیا کہ جس طاقت پر تمہیں ناز ہے، نیوکلیئر، اور سب سے بڑا ناز ان کو اپنی ایئر فورس پر ہے، امریکہ کو. صحیح. باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. میری خدائی طاقت تو بہت باہر ہے تمہارے اندازوں سے. میرے بندے، ان کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ میں نے ایک ایسے حقیر ترین جرثومہ جس کو جس کو آپ خردمین کے علاوہ دیکھ نہیں سکتے، نیکڈ آئی سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس پر اپنے نیوکلیئر پاور کو آزماؤ کہ مرتا ہے یا نہیں مرتا. واہ. ایک ایسا سبحان اللہ سبق دیا ہے رب تعالیٰ نے. اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، معاشی طاقت بھی اور فوجی طاقت بھی، مجبور ہو گیا. ان کے گھٹنے زمین کو لگا دیے رب تعالیٰ نے. یہ رب کا اپنا ایک اس کی سنت ہے، وہ ضرور ثابت کر دیتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہاں افریقہ میں بھلے اکثریت نصرانیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود
ان کے یہاں جو عاجزی کا عنصر پایا جاتا ہے، آج سے اس عجز کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے انہیں بچائے رکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ٹھیک ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے ہم سب۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو جگہ جگہ خوف خدا کی مظاہر ملیں گے کہ ہم افریقہ میں بھی ملتا ہے، بالکل ٹھیک، یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی ایک آدمی کو لوٹ کر لٹیرا 10 قدم جائے گا تو وہاں کسی مرتے ہوئے آدمی کو دیکھے گا تو ایک تو اس کی فوری خدمت کر دے گا کہ پانی ہے، اس کو سانس مصنوعی دینا ہے، جیب سے کچھ دے بھی دے گا حالانکہ لوٹ کر آیا ہے۔ تو یہ خوف خدا والا دوسرا پہلو بھی ہے ہمارے اندر، تو جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہماری شاید ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے ہمیں بچائے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر مزید اپنا رحم فرما دے، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری کر دے۔ شاہ صاحب، پاکستان کے حوالے سے کہ ہم شروع سے ہی سنتے آئے ہیں اور جو تقاریر بھی اپنے رہنماؤں کی سنتے ہیں کہ ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے، 70 سال سے ہم اسی گردان کو سن رہے ہیں، اور یہ جو سال ہمارا گزرا ہے یقیناً معاشی حوالے سے بھی اور یہ کرونا کے حوالے سے بھی تھوڑا سخت رہا، آنے والا سال جو ہے اس حوالے سے کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے اور کیا فورسی کر رہا ہے؟ صاحب یہ تو شاید علم نجوم سے بتایا جا سکے، لیکن جو کچھ میں عرض کر سکتا ہوں بڑی سادہ سی بات ہے کہ رات جتنی گہری ہوتی ہے، رات کی سیاہی جتنی زیادہ گہری ہو، اگلی صبح اتنی روشن ہوتی ہے۔ تو ہم پچھلے سال مصائب کا شکار رہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ صرف ہم تو ناشکر گزاری ہوگی رب کی، پوری دنیا میں مسلسل کرنٹ پہ آئی رہی، اور وہ بھی رب تعالیٰ نے ایک بات ثابت یہ کی کہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بیننا، وہ ایک برا وقت دیکھا ہے دنیا ساری نے، الحمدللہ ہم نے شاید ٹو اے لیسر ڈگری اس کو دیکھا۔ تو اللہ سے پوری امید ہے اور اللہ سے ہمیشہ خوشگمان رہنا چاہیے، اچھی امیدیں ہم رب سے رکھیں، اللہ اچھا ہی کرتا ہے۔ آنے والا سال میرے خیال میں جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اندر پاکستانی معیشت وہ کافی بہتر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم پہ کرم کر دے، اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اسٹیبلٹی آئے گی، معیشت بہتر ہوگی، یہ اس امید پر ہم بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے اور شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔